قال تعالی قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے، پس تم چلو زمین میں، پس تم دیکھو کیسا تھا جھٹلانے والوں کا انجام۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو اطمینان دلا رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو احد کی لڑائی میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے پریشان تھے، مایوس تھے، تو اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ احد کی لڑائی میں وہ جیت چکے، وہ فتح پا چکے، وہ غالب آ گئے، تو ان کا یہ غلبہ عارضی ہے، ان کی یہ فتح چند دنوں کے لیے ہے، بالآخر وہی شکست کھائیں گے، وہی ذلیل و رسوا ہوں گے، انہی کا برا انجام ہوگا، جیسا کہ یہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق کے لیے ہے، یعنی کہ بے شک، یقیناً، خلط فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے، گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، قبل کے معنی پہلے، کم تم، سنن، سنتن کی جمع ہے، سنتن طریقہ، سنن طریقے، فسیرو فا کا معنی پس، سیرو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم چلو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس تم دیکھو، فا الگ ہے اور انظرو الگ ہے، انظرو فعل امر ہے جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے انظر، تو دیکھ، انظرو تم دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبہ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، المکذبین جمع ہے المکذب کی، المکذب جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، المکذبین جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں، جیسا کہ پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ کافروں کی عارضی فتح پہ آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، آپ لوگ حق پہ ہیں، اللہ کے دین پہ ہیں، توحید پہ ہیں، آخری انجام آپ ہی کا ہوگا، آپ کو عزت ملے گی، آپ کو غلبہ ملے گا، آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا، اور یہ لوگ باطل پہ ہیں، یہ ممکن نہیں کہ ان کا آخری انجام اچھا ہو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں پہلی اقوام کے ساتھ کیا ہوا، پہلی اقوام کو اللہ رب العزت نے کیسے پکڑا، کیسے اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب بھیجا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، کُلًا اخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذتہ الصیحہ ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا، کہ ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ان لوگوں پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجا، ان میں سے کئی وہ ہیں جن پہ ہم نے پتھریلی ہوائیں بھیجیں، ایسی ہوا جس میں کیا تھے، پتھر تھے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ طریقے ہیں، اللہ نے کسی قوم کو کسی عذاب میں مبتلا کیا اور کسی قوم کو اللہ نے کسی اور طریقے سے عذاب دیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا علیہم الصلوۃ والسلام، انہیں تنگ کیا، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، ان کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت کی تکذیب کی،
ان کا آخری انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں کافروں کو، فوری طور پہ نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ سدھرتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، پھر اللہ رب العزت انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے، یعنی کہ کئی قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا کیا۔ فسیروا فی الارض، پس تم چلو زمین میں، ایمان والوں سے کہا گیا تم زمین میں چلو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا، جہاں جہاں ان کی رہائشیں تھیں وہاں پہ اللہ نے کیسے کیسے عذاب بھیجا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ زمین میں چلنے کا حکم دے رہے ہیں، کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ زمین میں سیر و سیاحت کے لیے نکلنا یہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں اور مقصد کسی حرام چیز کا حصول ہے، آپ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں کافر ممالک میں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ گناہ کا ارتکاب کرنا آسان ہے، گناہ کی ساری سہولتیں میسر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو وہ لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جن سے آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ جائیں گے گناہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اگر سفر اس لیے ہے تو یہ سفر حرام ہے، اور یہ مال جو آپ نے خرچ کیا ہے اس حرام سفر پہ، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ سفر ہوتا ہے، زمین میں انسان نکلتا ہے کسی شرعی مقصد کے لیے، کسی ایسے مقصد کے لیے جس کی شریعت ترغیب دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ علم کے حصول کے لیے آپ نکلتے ہیں، علم لینے کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، تو یہ سفر بہت ہی بابرکت سفر ہے، یہ بہت ہی عظیم سفر ہے، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے دین سیکھنے کے لیے، دینی مسائل معلوم کرنے کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا جناب جابر بن عبداللہ نے، اور عقبہ بن حارث، انہوں نے مکہ سے مدینہ سفر کیا ایک سوال پوچھنے کے لیے، ایک فتویٰ معلوم کرنے کے لیے۔ اور عقبہ بن حارث کی حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، جہاد کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، تو یہ اچھا سفر ہے اور اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسرا سفر یہ ہے کہ آپ پکنک کے لیے نکلتے ہیں، آپ کا مقصد نہ حرام کام کا ارتکاب کرنا ہے اور نہ آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ علم حاصل کریں، پکنک کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سفر میں جو آپ کی صورتحال بنیں گی اسی کے مطابق حکم لگے گا۔ اگر اس سفر کے لیے آپ نکلتے ہیں اور راستے میں شریعت کے مطابق آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تلاوت آپ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کے راستے میں اگر کہیں پہ رشتہ دار ہیں تو آپ ان سے ملتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، والدین ہیں اس جانب آپ ان کی زیارت کرتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ سفر جو ہے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر آپ اس سفر میں حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، پکنک کے سفر میں نمازوں سے غفلت اور حرام کاموں کا ارتکاب، بے حیائی پہ مشتمل گانے سننا، تو پھر آپ کا یہ سفر جو ہے آپ کے لیے باعث عذاب بن جائے گا، باعث گناہ بن جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا آپ ان علاقوں میں جا سکتے ہیں جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آیا؟ ان بستیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان شہروں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، رونے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
اور اگر آپ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے، تصویریں کھینچنے کے لیے، اور یہ معلومات لینے کے لیے کہ ان اقوام نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا کام کیے، کیسے ان کے خوبصورت گھر تھے، خوبصورت محلات تھے، تو پھر آپ کا یہ مقصد اچھا مقصد نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ قوم سمود کی بستی سے گزرے، ان کے شہروں سے گزرے، تو آپ نے تنبیہ کی، خبردار کیا کہ یہاں پہ وہ لوگ رہتے رہے جن پہ اللہ کا عذاب آیا، تو اس لیے یہاں سے تم نے گزرنا ہے روتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پہ آیا تمہارے اوپر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس تکذیب میں، جس کفر میں، جس گناہ میں وہ واقع ہوئے تم بھی اسی میں واقع ہو جاؤ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو ڈھانک لیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جگہیں، یہ مقامات پکنک منانے کے مقامات نہیں ہیں، یہ سیر و سیاحت کے مقامات نہیں ہیں، الا یہ کہ آپ وہاں سے گزریں اور مقصد کیا ہو، عبرت حاصل کرنا، اپنے آپ کو خبردار کرنا کہ سنبھل جاؤ، کہیں تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زمین میں چلو، پس دیکھو کیسا تھا انجام تکذیب کرنے والوں کا، یعنی کہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی علیہم الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کا انجام کیسا تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کی تکذیب کی۔